إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، خواتین اسلام، پیارے بچوں اور بچیوں،
اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے اور زندگی گزارنے کے اسباب بھی مہیا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنی حکمت اور اپنی مشیت سے جس کو جتنا چاہا دیا نوازا، جس کو چاہا محروم رکھا، جس کو چاہا خوب نوازا، جس کو چاہا متوسط درجے میں رکھا، مڈل کلاس میں رکھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ رکھا ہے۔ ہماری تخلیق اور پیدائش سے 50,000 سال اللہ رب العالمین نے لکھا ہے اور لکھ کر کے لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے انسانوں کے بیچ گزرانے زندگی تقسیم کر دیا ہے۔ ہم نے انسانوں کے بیچ ان کی روزی روٹی تقسیم کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے، تقدیر کا حصہ ہے، جس پر ایمان رکھنا ہمارے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا۔ انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت، اپنی مشیت کے ساتھ جو کچھ کرنا ہوتا ہے کرتا ہے، لیکن انسان کے سوچنے کا زاویہ فکر الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں ڈبا دیا ہے، اپنی نعمتوں کی بوچھار کر دی ہے بعض انسانوں پر، وہ انسان کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہم بڑے پسندیدہ ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہم بہت مقدس اور بہت ہی مبارک آدمی ہیں، بڑا محبوب آدمی اللہ کی نظر میں، تب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کسی انسان کی آزمائش کرتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، وہ محتاج اور قلاش ہو کر کے زندگی بسر کرتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا ہے، مجھے اس دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیا ہے، میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسباب زیست مہیا کرتے کرتے تھک جاتا ہوں، گزرانے زندگی اکٹھا کرتے کرتے میں پریشان ہو جاتا ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے اس دنیا میں بڑا قلاش، مفلس اور محتاج بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، بات ایسی نہیں، یہ تو انسانوں کے تولنے کا دو معیار اللہ تعالیٰ کے یہاں، کسی کو اللہ رب العالمین دے کر کے آزماتا ہے تو کسی سے اللہ تعالیٰ چھین کر آزماتا ہے۔ یہ آزمائش کے دو پیمانے اللہ رب العالمین کے یہاں ہیں، کسی کو اللہ رب العالمین نے خوب نوازا ہے اور نواز کر کے آزمائش اس کی کرتا ہے کہ کیا وہ اللہ کے آزمائش اور امتحان میں وہ کھرا اترتا یا نہیں، اور ایک وہ آدمی جس کو محروم اور قلاش بنا دیا اس روئے زمین پر، اللہ رب العالمین آزماتا ہے کہ اس محرومی کے عالم میں وہ انسان صابر بنتا یا نہیں بنتا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر گزاری کرتا یا نہیں کرتا ہے، صبر کرتا یا نہیں کرتا ہے، اپنی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہتا یا نہیں راضی رہتا ہے۔ یہ تو آزمانے کے دو پیمانے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، گزرانے زندگی ہم نے لوگوں کے بیچ تقسیم کر رکھی ہے۔
ہماری محنتوں کا بہت بڑا دخل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں, روزی روٹی کے لیے اسباب اور ذرائع بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ذرائع اور اسباب نکالنے والے ہیں, لیکن ہماری محنتوں کا بہت بڑا دخل نہیں ہوتا ہے. ہماری روزی روٹی میں, ہمارے مال و دولت میں, اسباب زیست حاصل کرنے میں, روزی روٹی کمانے میں, دولت حاصل کرنے میں ہماری بہت بڑی محنت کا دخل. محنت تو ہوتی ہے لیکن محنت ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے. ورنہ اگر محنت کے بلبوتے ایک آدمی اگر دولت کما سکتا ہے تو ایک وہ آدمی جو صبح سے لے کر شام تک اینٹیں گارے کا کام کرتا ہے, نہایت مشقت بھرا کام کرتا ہے, صبح سے لے کر شام تک نہ سردی نہ گرمی نہ سرما نہ گرما کچھ نہیں دیکھتا ہے, اور بہت ہی مشقت والا کام کرتا ہے, وہ سب سے زیادہ امیر ہونا چاہیے. لیکن نہیں, ایک وہ انسان گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ گیا بیٹھا اور اپنی کرسی میں بیٹھا, قلم کمایا اور لاکھوں اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ فراہم کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم اور اس کا نکالا ہوا یہ ذریعہ ہے. ہماری محنتوں کا بہت بڑا دخل نہیں ہوتا. قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دولت سے نوازا تھا, تو قارون نے کیا کہا تھا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی, میں نے جو دولت کمائی ہے, پراپرٹی حاصل کی ہے, یہ جگہ زمین, بیلنس اور گھر اور مکان, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم نے حاصل کی ہے, یہ تو ہم نے اپنی ہنرمندی سے کمایا ہے, اپنی چالاکی, اپنی ہوشیاری, اپنے علم, اپنے ہنر, اپنے گر کی بنا پر کمایا ہے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی, نہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کوئی دخل نہیں ہے. یہ تو میری ہوشیاری, چالاکی, ہنرمندی, دانشمندی اور میرے علم, میرا گر اور میرے کمانے کا طریقہ اور میرا جو تیز ترار ہونا, ان ساری چیزوں کی بنا پر میں نے مال کمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, ہم نے قارون کو اس کے خزانے سمیت اس دھرتی میں دھسا دیا. اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے یہ روزی, اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے مال. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. غور کیا جائے, اللہ رب العالمین نے جو کچھ نوازا ہے, دولت دی ہے, مال و اسباب دیا ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ کا مال ہے. وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, تم دو لوگوں کو اللہ کے مال میں سے, کس کا مال کہا؟ وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي, اللہ کے اس مال میں سے دو جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. معلوم ہو کہ مال ہمارا مال نہیں ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. ہم نے تم کو جگہ دی ہے, زمین دی ہے, ہم نے تم کو پیسے دیے ہیں, گھر, مکان, گاڑیاں, اسباب, سب کچھ ہم نے دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا اس میں سے خرچ کرو. وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ, مال اللہ, اللہ کا مال. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, ہم نے جو دیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو دی اس میں سے خرچ کرو. تو جو کچھ بھی دیا ہوا یہ ہمارا نہیں ہے, ہمارا مکان ہمارا نہیں ہے, ہماری زمینیں ہماری نہیں ہیں, پیسے ہمارے نہیں ہیں, دولت, ساز و سامان ہمارے نہیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا. اس بات پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي, اللہ کے مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. جگہ فرماتا اللہ تعالیٰ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. لوگوں سنو, ان اللہ اشترى, بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین, مومنوں سے, بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے, انفسهم, ان کی جانوں کو, واموالهم, اور ان کے مالوں کو, دو چیزوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, جنت کے بدلے, جنت کے بدلے اللہ رب العالمین نے خرید لیا ہے ہماری جانوں کو بھی اور ہمارے مالوں کو بھی. جان ہماری نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی جان ہے, مال ہمارا نہیں ہے, اللہ کی طرف سے دیا ہوا مال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے, جو جان دیا ہے, اسے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا. دیا وہی, اس کے بدلے میں جنت دیا اور اس کے بدلے میں خرید لیا ہے. اتنا ہی نہیں کہ مال دیا, جان دیا, ہم نے فائدہ اٹھایا
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میرا ہے اور اس کے عوض میں ہم نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت تیار ہو گئی، مزید تمہارے لیے نیکیاں ہے، درجات ہے، حسنات ہے، خیر ہے، بھلائیاں ہیں، درجات ہے تمہارے لیے. جب میرا دیا ہوا مال تم اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے بال بچوں پر خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ضرورت اور محتاجوں پر خرچ کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو اس پر میں ثواب بھی دوں گا. اگر اللہ کا دیا ہوا مال تم نے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس پر ثواب بھی دوں گا، اجر و ثواب خوب دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور لیوفیہم اللہ اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارتا لن تبور، اللہ سے ایسی وہ تجارت کر رہے ہیں اللہ تبور جس میں گھاٹے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. ایسی تجارت جس میں کساد بازاری کا کوئی شبہ نہیں ہے، گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے تجارت ہو رہی ہے. جو کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ سے ایسی تجارت کر رہا ہے، ایسا اللہ رب العالمین سے بزنس اور ڈیل کر رہا ہے، ایسی تجارت جس میں گھاٹے اور خسارے کا شائبہ تک نہیں ہے. مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں ان کے اجر کو مزید بڑھا چڑھا کر کے دے گا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور اللہ رب العالمین قدرداں ہے. دینی بھائیو، ہمیں سے ہر شخص کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کچھ نہ کچھ نوازا ہے، یا بہت سارے لوگوں کو ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا ہے، یا بقدر ضرورت نوازا ہے، یا وہ روزی روٹی کے لیے پریشان رہتا ہے، یا لقمہ دو لقمہ کے لیے ترستا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے. اللہ رب العالمین نے کیٹیگری بنائی ہے، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، بعض کو بعض کے اوپر رکھا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے، جس کو چاہا اوپر رکھا، جس کو چاہا نہایت نیچے درجے میں رکھا، جس کو چاہا مڈل کلاس میں رکھا. یہ اللہ کی حکمت اور اس کی مشیت ہے. اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال اللہ کا مطالبہ ہے. اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال اللہ کا مطالبہ ہے کہ اس کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ایک آدمی اپنے آپ پر خرچ کرے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے. آدمی بخیل ہے، کنجوس ہے، اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، بال بچوں پر خرچ نہیں کرتا، تو بڑی محرومی ہے اس کے لیے. ایک آدمی ضرورت کے حساب سے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے اور نیکی کی امید رکھتا ہے، تو وہ صدقہ کے ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور وہ صدقہ کی دریا میں غوطہ زن ہوتا ہے، ہمیشہ صدقہ کرتا ہے. اپنے اوپر، اپنے بال بچوں کے بعد ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو اور اللہ کی دیگر راہوں میں خرچ کرتا ہے، وہ بہت بڑے ثواب کا امیدوار بنتا ہے اللہ رب العالمین کے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے ہر ایک انسان سے کہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اور اس کی بڑی مثالیں قرآن مجید میں، بڑی آیتیں ہیں، بڑی حدیثیں قرآن مجید میں موجود ہے. حدیث نبویہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں دی ہے. قرآن مجید میں فرمایا کہ ایک آدمی ایک دانہ کوئی خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے والے کی مثال بتائی. کوئی ایک دانہ خرچ کرتا ہے، اسے ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہے اور ان 7 بالیوں میں 700 دانے لگتے ہیں. گویا کہ ایک خرچ کرنے پر اللہ رب العالمین 700 عطا فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے مزید بڑھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اگر کھجور کے برابر بھی کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اپنے داہنے ہاتھ سے لیتا ہے. اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، دونوں داہنا ہاتھ اللہ تعالیٰ، لیکن کیفیت نہیں معلوم. ہم انسانوں کی طرح، اللہ تعالیٰ ہماری طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی کھجور کی مثل کوئی چیز خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے داہنے ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کی وہ پرورش کرتا ہے، اس چیز کو بڑھاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسا کہ تم میں سے کوئی گائے کا بچڑا پرورش کرتا ہے، بڑھاتا ہے، چھوٹے سے پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کھجور کے برابر کوئی چیز جو بندہ خرچ کرتا ہے اس کو بڑھاتا ہے.
حتی تکون مثل الجبل، اللہ کے لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ چھوٹی سی چیز ایک پہاڑ کے مانند ہو جاتی ہے، وہ چھوٹی سی چیز ایک پہاڑ کے مانند ہو جاتی ہے۔ ایک صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر ایک انسان اللہ رب العالمین سے گفتگو کرے گا، ما من احد الا سیکلمہ اللہ، کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ سے گفتگو نہیں کرے گا، ہر مومن بندہ اللہ رب العالمین سے گفتگو کرے گا، اللہ اور اس انسان کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ترجمان نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے گفتگو کرے گا۔ انسان داہنے طرف دیکھے گا، وہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی جو اس دنیا میں وہ کمایا ہوگا، بائیں طرف دیکھے گا وہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی جو انسان اس دنیا میں کمایا ہوگا، سامنے نظر اٹھا کر دیکھے گا تو جہنم نظر آ رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ اگر تمہارے پاس طاقت اور قوت ہے تو کھجور کے کئی حصوں کو تقسیم کر کے، کھجور کو کئی حصوں میں بانٹ کر کے، کھجور کا ایک چیرا اگر تمہارے پاس طاقت ہے کہ کھجور کا ایک چیرا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ضرور کیا کرو، اور اللہ کی عذاب سے بچا، اللہ کی آگ کے عذاب سے بچا کرو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، تم ضرور بھی ضرور کھجور کے ایک چیرا کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کی عذاب سے بچو، اللہ کی آگ کے عذاب سے بچو۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، کم از کم اچھی بات کر کے تم اللہ کے عذاب سے بچو، اچھے بول کے ذریعے تم اللہ کے عذاب سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا رحیم ہے، ہمارے معمولی خرچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑی چیز وہ بن جاتی ہے، اگر ہماری نیت، ہمارا اخلاص، ہمارے اندر طلب، حرص، جذبہ، اشتیاق اگر موجود ہے تو اللہ رب العالمین معمولی چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے اللہ کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو جب پڑھیں گے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے راستوں میں اس قدر صدقہ کیے، اس قدر صدقہ جاریہ کیے، صدقات عام نفلی صدقہ کیے، صدقہ جاریہ کیے، بے شمار صحابہ کرام نے صدقہ کیا۔ ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ والوں کو پانی پینے کی دقت ہو رہی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیر روما یہودی سے خرید کر کے جو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں اس دنیا میں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس شخص کے لیے جنت کی بشارت سناتا ہوں جو کنویں کو یہودی سے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور یہودی سے کنواں خریدا اور خرید کر کے مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر دیا مسلمانوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی بشارت پائی۔ غزوہ جیش العسرہ کہ غزوہ کے موقع سے، جنگ کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے گزارش کی، بڑی تنگی کا عالم تھا، بہت پریشان تھے صحابہ کرام اور بڑی بدحالی کے شکار تھے صحابہ کرام۔ ایسے موقع سے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شخص اس جنگ کے ساز و سامان کو تیار کر دے، غزوہ جیش العسرہ کو جو شخص تیار کر دے، ساز و سامان تیار کر دے، تعاون کرے، اس کے لیے جنت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، گھر گئے اور آستین میں چھپا کر کے 1000 دینار سونے کا ہوا کرتا تھا، آستین میں چھپا کر کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپا کر کے لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سکوں کو، دیناروں کو لیے اور ہاتھوں میں یوں اچھال رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں میں اچھال رہے تھے اور کہہ رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان اگر کوئی خیر کا کام نہ کرے، کوئی نیکی کا کام نہ کرے، پھر بھی عثمان کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے،
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے بعد اگر کوئی خیر کا کام، بھلائی کا کام، نیکی کا کام نہ کرے پھر بھی کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے اور ان سکوں کو اپنی گود میں رکھ کر کے اچھال رہے تھے اور صحابہ کرام موجود تھے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بشارت نکل رہی تھی۔ صحابہ کرام تھے، ان کا یہ جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے کہا صدقہ کرو، صحابہ کرام صدقہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے صدقہ لانے کے لیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج بڑا اچھا موقع ہے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدقے میں بڑھ جاؤں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے اور آدھے مال کو اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں۔ پوچھتے اللہ کے رسول کیا چھوڑے ہو گھر میں؟ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال گھر میں چھوڑا ہے اللہ کے رسول اور آدھا مال آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، سارا مال گھر کا اٹھا کر لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ابو بکر تم نے گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، بس اللہ پر بھروسہ ہے، رسول کی محبت ہے، یہی دو چیزیں چھوڑ کر آئی اور سارا مال آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پیش کر دیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھ دیا صدقے کے طور۔ یہ صحابہ کرام کے اندر جذبہ تھا، مال اللہ تعالیٰ کا، جان اللہ رب العالمین کی دی ہوئی، اس لیے بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے، اپنی وسعت کے برابر خرچ کیا کرتے تھے۔ اور ایک بہت بڑی سنت ہے جو ہماری بیچ سے اٹھتی جا رہی ہے، صدقہ جاریہ کرنا، ایسی چیز صدقہ کرنا جو دیر تک باقی رہنے والی ہو۔ صدقہ جاریہ عام طور پر صدقہ جاریہ کے اطلاق غیر منقولہ چیز پر ہوتا ہے، زمین، مکان، اس طرح کی چیزوں پر صدقہ جاریہ کا اطلاق ہوتا ہے، اور بھی چیزیں ایسی شامل ہو جاتی ہیں جن چیزوں کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، لیکن اصل اطلاق صدقہ جاریہ کا غیر منقولہ چیزوں کے صدقے پر ہوتا ہے، جو چیز منتقل نہ کیا جائے، ایسی چیزوں پر صدقہ جاریہ کرنے کی سنت ہم سے ختم ہو گئی۔ شاذ و نادر کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں صدقہ جاریہ کرتے ہیں، غیر منقولہ چیز، جگہ، زمین، مکان، گھر، اللہ کے راستے میں وقف کرنا، یہ صدقہ جاریہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا نہ تھے جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ جاریہ نہ کیا ہو اگر وہ حیثیت والے تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ غور سے سنا جائے کہ کوئی بھی صحابی اگر وہ صاحب حیثیت تھے، استطاعت تھی، جگہ، زمین، گھر، مکان تھے، ضرورت سے زائد تھے، زمینیں تھیں، گھر مکان کئی ایک تھے، ضرور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ کوئی صحابی ایسا نہ گزرا جس کے پاس حیثیت تھی، جس کے پاس اللہ رب العالمین نے نوازا تھا، اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کیا ہو، صدقہ جاریہ نہ کیا ہو، جگہ، زمین، مکان کا صدقہ نہ کیا اللہ کے رسول۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ جاریہ، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، عبداللہ بن عباس کا، عبداللہ بن زبیر کا، طرح طرح کے صحابہ کرام جو مختلف ناموں سے مشہور ہوئے، ان تمام صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا، صدقہ جاریہ کر گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا، یہ بات ثابت ہے کہ 80 صحابہ نے، انصار صحابہ نے، 80 انصار صحابہ نے اللہ کے راستے میں اپنی زمینیں، جگہ اور مکان وقف کیا ہے۔ 80 انصار صحابہ، چونکہ مدینہ سے، مکہ سے جو آئے وہ مہاجر نہتے تھے، بعض صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دی تھی، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، ابو بکر صدیق، بعد میں بھی ہجرت کے بعد بھی ان صحابہ کرام کے مال میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں دی تھی۔ انصار صحابہ میں 80 صحابہ نے اللہ کے راستے میں اپنی جگہ، زمین، مکان اللہ کے راستے میں وقف کیا۔ تو یہ سنت ہمارے یہاں مٹتی جا رہی ہے۔ کسی کے پاس 2 بیگھہ زمین، اس کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ 1 کٹھا اللہ کے راستے میں دے دے۔ 10 بیگھہ زمین ہے، 5 بیگھہ زمین ہے، 5 کٹھا، 10 کٹھا، 20 کٹھا، 15 کٹھا زمین ہے، اسے توفیق نہیں ملتی کہ 1 کٹھا اللہ کے راستے میں وقف کر۔ کہیں بھی زمین، آپ بیت المال کے
نگرانی میں دیجئے، جمعیت کی نگرانی میں دیجئے، آپ جو نگراں ہو، جو کمیٹی ہو، اس کمیٹی کی نگرانی میں دیجئے، اور وہ اس کی جو منفعت ہوگی، فائدہ کا سامان ہوگا، اس سے جو کچھ اپجا ہو غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ایک سنت جو ہم سے ختم ہوتی جا رہی ہے، یا شاذ و نادر کہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آدمی اس سلسلے بڑھنا چاہیے، اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ صدقہ جاریہ کرنے کا شوق صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا صحابی نہ تھے جو صاحب حیثیت ہو اور اس نے اللہ کے راستے میں وقف نہ کیا ہو جگہ زمین کو۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 80 انصار صحابہ نے اللہ کے راستے میں جگہ زمینیں گھر مکان وقف کی۔ تو بہرحال یہ سنت ہے، اس سنت کو زندہ کرنی چاہیے۔ زمین مسجد ہے، مسجد کے لیے زمین کی ضرورت ہو تو مسجد کے لیے زمین دینی چاہیے۔ آدمی ہچکچاتا ہے، تذبذب کا شکار ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، جبکہ وہ خود تنہا مالک ہوتا ہے، اس کا آپ کے اختیار میں ہے۔ جب ورثے میں تقسیم کر دی جائے گی زمین، پھر آپ مالک نہیں ہوں گے۔ ابھی آپ حیات میں ہیں تو زمین کے مالک آپ ہیں، تو زمین کی ضرورت پڑے تو وہ زمین اللہ کے راستے میں دیا جائے۔ مکان آپ کے پاس زائد ہے تو اس مکان کو اللہ کے راستے میں دیا جائے۔ تو یہ ایک سنت اسے زندہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کے مرنے کے بعد ایسی ہیں جن کا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو علم نافع، کسی کو سکھایا، پڑھایا، لکھایا، کتابیں، او علم ينتفع او ولد صالح يدعو له، صدقہ جاریہ کیا۔ صدقہ جاریہ جو ہم نے مثالیں دی، صدقہ جاریہ کہ اس کا ثواب انسان قبر میں ہوتا ہے، ثواب ملتا رہتا ہے، اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں، عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ عذاب سے بری ہو جاتا ہے صدقہ جاریہ کی وجہ سے، علم نافع کی وجہ سے، اور اولاد کی نیک اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے والدین کو اللہ رب العالمین فائدہ پہنچاتا ہے۔ عورتیں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کریں اللہ کے راستے میں خرچ کا۔ جب موقع آئے، جب ایسی صورتحال پیدا ہو کہ ضرورت ہو، جب جہاں جس کی ضرورت ہو اس کا صدقہ کرنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ صدقہ جاریہ کی ضرورت ہو تو وہ صدقہ سب سے زیادہ ثواب کا حامل ہوگا۔ جب کہیں زمین کی ضرورت پڑے تو اس کا صدقہ سب سے زیادہ ثواب کا حامل ہوگا۔ صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین اللہ کے راستے میں بے درے خرچ کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، غور سے سنو، عورتیں بھی سنیں، کہا کہ میں نے معراج کی رات دیکھی ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ایک بھولی بھالی سمجھدار خاتون اٹھی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، ہم عورتوں کا کیا قصور ہے کہ جہنم میں آپ کو دکھایا گیا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کارن بتائے اور 2 چیزوں کا حکم دیا۔ 2 کارن بتائے جہنم میں جانے کے، 2 سبب بتائے اور 2 چیزوں کا حکم دیا۔ کہا کہ تم لوگ جہنم میں تمہاری تعداد اس لیے زیادہ ہے تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، تم گالی گلوج، لعن، ملامت بہت زیادہ بکتی ہو، زیادہ لعن و ملامت، گالی گلوج کرتی ہو، غیبت چغلخوری کرتی ہو، وتکفرن العشیرہ، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ ان 2 کارنوں سے اللہ ناراض ہوا اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ جا رہے ہو۔ سنو، اللہ کی ناراضگی دور کرنے والی 2 چیزیں، ان 2 چیزوں کا خاص اہتمام کیا کرو عورتوں کی جماعت کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 چیزوں کا خاص اہتمام کرو، اللہ کی ناراضگی دور کر دے گی، اللہ کے غضب کو کم کر دے گا، غصہ ٹھنڈا کر دے گی وہ 2 چیزیں۔ فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تصدقنا، تم اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کرو اور تم استغفار کرو۔ یہ 2 چیزیں ہیں ایسی کہ عورتوں پر اللہ کی ناراضگی جو ہوتی ہے، شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے، لعن و ملامت زیادہ کرنے کی وجہ سے، ان 2 چیزوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کم ہوگی، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا اور تم عورتیں جہنم کا حقدار بن جائیں گی۔ تو 2 چیزیں عورتیں کثرت سے کیا کریں؟ کثرت سے استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے بلتے ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھیں
اور کثرت سے صدقہ کریں. جو شوہر کی طرف سے خرچ کے لیے مال آپ کو ملے وہ اسی میں سے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. عید کا موقع ہوتا ہے, مائک کا زمانہ نہیں تھا, اللہ کے نبی اپنی سواری پر سوار ہو کر مردوں کو خطبہ دیا, عورتوں کے پاس اسپیشل طور پر آپ جاتے ہیں, بلال ساتھ ہوتے ہیں, عبداللہ بن عباس چھوٹے 9 یا 10 سال کے ہوتے ہیں, وہ ساتھ میں اللہ کے رسول کے چلے جاتے ہیں, اور اللہ کے نبی عورتوں سے خطاب کرتے ہیں, اور اللہ کے نبی نے ایسا خطاب فرمایا, ایسا خطاب فرمایا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, وہ چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ میں نے عورتوں کو دیکھا اپنے گلے کی طرف بڑھتی ہے, گلے سے ہار اتارتی ہے, اپنے کان کی طرف بڑھتی ہے, کان سے بالیاں اتارتی ہے, اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں عورتیں جمع کرتی جاتی ہیں. وہ زیورات جو پہن رکھی تھی, وہ زیورات اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی نے ایسا خطبہ دیا اور عورتوں کو ابھارا کہ اپنے گلے کے ہار اور کان کی بالیاں عورتیں اتار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال تھے, ان کی گود میں اور ان کے دامن اور ان کے جو ہے یہ کپڑے میں ڈالتی جاتی اور رکھتی جاتی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی. اس لیے عورتیں ہمیشہ آگی رہیں اور بڑھ چڑھ کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کریں. انشاءاللہ تعالی بات خطبہ ثانیہ میں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو اس دنیا میں حیات سے ہیں, اللہ تیرے راستے میں بڑھ چڑھ کر کے اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط فرما. ہمارے دل کے اندر جو بخالت ہے, کنجوسی ہے, جو ڈر ہے, جو شیطان فقر و فاقہ کا وعدہ فرماتا ہے, شیطان کے داؤ پیچ سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے تو راضی ہو جا. جو کچھ بھی ہم تیرے راستے میں صدق نیت سے خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اسے تو قبول فرما لے. اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما. دنیا میں امن و شانتی عام فرما دے. خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان اور صوبہ بہار میں اللہ تعالیٰ امن و شانتی عام فرما دے. ہم لوگ امن و شانتی والے ہیں, امن و شانتی عام کرنے کی توفیق عطا فرما. سماج دشمن عناصر سے اس ملک کی حفاظت فرما اور ہماری ریاست بہار کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین یہاں کے امن و شانتی کو عام فرما دے. اللہ رب العالمین سماج دشمن عناصر سے اس ملک کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہمارے اسلام کی پیغامات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اسلام کے تعلق سے, مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں جو غلط فہمیاں ہیں, مسکنسیپشنز ہیں, اللہ تعالیٰ ان غلط فہمیوں کو دور فرما. اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کا راہ حق پر جما دے. اللہ رب العالمین تو اپنے دشمنوں کو ہدایت دے, اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا. اللہ رب العالمین ہم تیرے در پہ اللہ رب العالمین دعا کرتے ہیں, عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہماری توحید کا واسطہ, ہماری پیشانی تیرے در کے علاوہ کہیں اور نہیں جھکی ہے. اس نیک عمل کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما. ہمیں سے جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں, ایمان اور اسلام کی حالت پر گزرے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما, انہیں جنت الفردوس والا مقام عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں سے, ہمارے بھائیوں میں سے جو صحیح راستے سے, صحیح طریقے سے دور ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحیح راستے پر گامزن فرما. ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ, ہماری نوجوان بچیوں کو صحیح دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین تو ہم سب کو جب تک باقی رکھ, کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر باقی رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسی کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر خاتمہ فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف.